بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ٹک ٹاک فیملی اور مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جب میں ٹک ٹاک کا بناتی ہوں نا ولاگ، تو آپ کو پتا ہے پھر وہ یوٹیوب بھی مجھ سے نکل جاتا ہے۔ آپ جو بھی میرے یوٹیوب سے اگر آپ مجھے جا کر دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک سے بھی جہاں سے بھی ہے، تو دونوں میری فیملی۔ تو جیسے کہ ہم عورتوں کا کام، میں نے اس دن اپنی ٹک ٹاک فیملی کو بھی بتایا کہ صبح مارننگ سے سٹارٹ ہوتا ہے کام، اور رات گئے تک ہمارے کام نہیں ختم ہوتے۔ تو یہی بات ہے کہ عورت نے کام ہی کرنا ہے، گھرداری جو ہے وہ گھرداری ہی عورت کرتی ہے۔ اور جو میں یہ کہتی ہوں کہ جو کام پہ بھی نکلتی ہیں ہاؤس وائف کے علاوہ، جو ورکنگ وومن ہے، تو موسٹلی وہ بہت زیادہ، میں نے ان میں بھی کئیوں کو دیکھا ہے کہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ وہ گھر بھی مینج کرتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ تو میں تو خود پہلے جاب کرتی تھی اور ساتھ اپنا گھر بھی مینج کرتی تھی، اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے تھکاوٹ تو ہوتی ہے، لیکن سارا کچھ مینج ہو جاتا ہے جب سر پر پڑے۔ تو بس مینج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو میں نے کہا اس دن بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہے، تو اگر میری کسی سسٹرز کو برا لگے میری اس طرح بات کرنا، کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ اس عورت کو میں عورت ہی نہیں کہتی جو یہ کہے کہ میں گھر کے کام نہیں کر سکتی اور میں تھک جاتی ہوں، تو بھئی اگر کسی کو برا لگے تو اس کے لیے سوری، لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ اگر کام گھر کے کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بیماری ہر انسان پہ آتی ہے، عورت بیمار بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی اس کنڈیشن میں بھی عورت کرے، لیکن آپ کو پتہ جب انسان فیملی میں رہتا ہو، اپنی فیملی ہو، بچے ہوں، تو پھر ماں جتنی مرضی بیمار ہو اس کو سیٹسفیکشن ہوتی نہیں ہے جب تک وہ اپنے بچوں کا کام خود ہاتھ سے نہ کر لے۔ تو بس جی آج کل تو ویسے جو سی سیکشن ہے ہمارے پاکستان میں، انہوں نے پھوڑ بنا دیا ہے ہم عورتوں کو، تو ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پہلے تو کوئی سی سیکشن ہوتے نہیں تھے، اب تو عام ہو چکے ہیں سی سیکشن۔ میرے تو خود 4 سی سیکشن ہوئے ہیں، تو میں تو خود بڑی قسم سے اتنا میں کام سے نہیں تھکتی، لیکن جب بیمار ہو جاتے ہیں نا بچے، تو میں بہت زیادہ نا ان کو دیکھ کے مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ آج اسی طرح جو آئزل ہے وہ بیمار ہوئی تھی، تو اس کو میڈیسن دینا، سارا کچھ اس کے ساتھ مینج کرنا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی نا مجھے ہر بات پہ غصہ آتا ہے، پتہ نہیں مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہوں نا، تو پھر اگر بچے بیمار ہوں تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ اسی طرح فاطمہ زینب تھی چھوٹے ہوتے، وہ بھی اکثر بیمار رہتی تھی، ہر ویک میں نا ان کا کوئی اینٹی بایوٹک جو ہے نا سٹارٹ ہو جاتی تھی، تو اسی طرح اب آئزل کا بھی یہی حال ہے۔ تو کبھی کبھی میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں کہ بہت سارے بچے دیکھے ہیں جو اس طرح ہر ویک میں نہیں بیمار ہوتے اور صحت پکڑ لیتے ہیں، لیکن میری تو یہ بھی اتنی ویک ہے نا، تو بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ تو بس اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی، اور یہ بھی میں نے بنایا تھا کریلے چکن، تو کریلے چکن کو بھی میں آج کل ذرا ڈفرینٹ طریقے سے بنا رہی ہوں، اس طرح بھی بہت مزے کے بنتے ہیں۔ تو میں سارا پہلے مسالہ بنا لیتی ہوں چکن کا، اس کے بعد الگ سے جو میں نے پیاز کٹنگ کیا ہوتا ہے اور کریلے واش کی ہوتی ہے نا نمک لگا کر، پھر میں وہ سارے اوپر ڈال کے نا ہلکی آنچ پہ دم دے دیتی ہوں۔ دم میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو لڈ ہے نا اس کو پورا ڈھک کے نہیں آپ لوگوں نے رکھنا، کہ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا اس کی ہوا نکلتی رہے، ورنہ اس طرح پھر کریلے جو ہے نا کروے بن جاتے ہیں۔ تو بس یہ اب ٹماٹر پیسٹ بھی میں نے ڈال دیا ہے، اب اس کے اندر پیاز بھی میں ایڈ کروں گی، اور ساتھ ہی نا میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کریلے، اور پھر رکھ چھوڑوں گی، تقریباً آدھے پونے گھنٹے میں نا یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی مزے کے لگتے ہیں، سبزیاں بھی بچوں کو دینی چاہیے آج کل، آپ کو بھی پتہ ہے چکن تو ویسے ہی کم یوز کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں، آپ کو پتہ ہے پھر یہی افورڈیبل ہے، زیادہ بچے کھاتے بھی چکن ہی پسند کرتے ہیں۔ تو بس چکن کی وجہ سے نا بڑی بیماریاں کہتے ہیں پھیل رہی ہیں۔ ڈائٹ تو ہر کوئی اس طرح کی ہو گئی ہے، کسی چیز میں بھی نہ پیورٹی نہیں رہی پہلے تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہماری ماؤں نے صحیح خوراکیں کھائی ہوئی ہیں، اس وقت نہ ملاوٹ ہوتی تھی، خالص خوراک ہوتی تھی، وہ روٹی کھاتی تھی تو اس سے بڑی طاقت تھی۔ تو آج کل ہم بچوں کو جو مرضی کھلا دیں تو کچھ بھی نہیں بچوں کو نا اس کا اثر ہوتا، مجھے تو لگتا ہے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں میری بٹوں کو، تو یہ بیماری کی وجہ سے نا جب بخار ہوتا ہے یا یہ کوئی بیمار ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اتنی زیادہ یہ چڑچڑی ہوئی تھی، اتنی زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور اتنی اس کی ضد تھی کہ مجھے لپسٹک چاہیے، تو پھر اس نے لپسٹک لے کر چھوڑی، حالانکہ 2 گھنٹے میں نے اس کو سلا دیا، اور یہ لپسٹک ہاتھ میں رکھ کے نا پھر سوئی، اور جب اٹھی نا تو میں نے چھپا لی ہوئی تھی، تو جب اٹھی اس نے اتنا رونا ڈالا کہ میری لپی میری لپی، تو پھر اس نے لے کے سارا فیس جو ہے نا اس نے خراب کیا۔ ابھی یہ تو کم ہے، ابھی آپ مزید آگے دیکھیں اس نے کیا حال کیا ہے، یہ دیکھیں۔ اور پھر ریڈی ہو کے نا اسے لپسٹک لگا کے بڑی ہیپی ہوتی ہے، اور میرر کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے ایکشن لگاتی ہے کہ میں ریڈی ہوئی ہوں۔
تو حالانکہ فاطمہ زینب نے کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کی تھی کہ میرے میک اپ جو ہے نا سامنے پڑا ہوتا تھا، تو انہوں نے کبھی نہیں چھیڑا تھا. اور یہ تو میک اپ کی جان نہیں چھوڑتی، کسی کی بھی دیکھ لے بس اس کی جان نکل جاتی ہے. تو بس میں نے رہی کسر جو ہے وہ زینب نے پوری کر دی کہ یہ لو جو فیس رہ گیا اس پہ میں لگا دیتی ہوں. تو بس اسی طرح سارا دن ٹائم گزر جاتا ہے. تو پتہ ہے آپ کو آج پھر کریلے بنے تھے، تو کریلے کے ساتھ تو آپ کو بنتا ہے روٹی بنتی ہے. تو میں نے کہا چلے روٹیاں بنائیں، اور ساتھ بھی بچوں کے قاری صاحب آ جاتے ہیں، انہیں ہوتا ہے ماما روٹی پہلے دے دیں تاکہ قاری صاحب آئیں تو پھر ہم کھانا پہلے کھایا ہو. تو بس پھر ہم روٹی کھا کے فارغ ہوئے ہیں. یہ میرے کل کے ڈے کا ولاگ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک دن میں اب اتنی زیادہ ویڈیو شوٹ نہیں ہوتی، ڈیلی وہی کام ہے. تو آپ بھی کہیں گے آپ ہی روز ایک ہی چیز دکھاتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ڈیلی روٹین میں وہی کام ہوتے ہیں، پھر روز روز ہم لوگوں نے وہی دکھانا ہوتا ہے. جب کہیں باہر جائیں یا کوئی ایونٹ آئے تو اس میں ایکٹیویٹی چینج ہو جاتی ہے، ادروائز تو وہی ہمارے کام ہوتے ہیں جو ڈیلی کے ہوتے ہیں. تو آج میں بنا رہی تھی چنے، وائٹ چنے والے رائس. پہلے میرا مائنڈ تھا کہ وائٹ چنے اور ساتھ تڑکے والے چاول بناؤں، لیکن فاطمہ نے کہا ماما نہیں، آج آپ چنے والے رائس بنا دیں اور ساتھ ہمیں دہی بھلے بنا دیں. تو میں نے کہا چلو. تو بس تڑکا بھونا، اب اس کے اندر اسپائسی سوکھا دھنیا اور زیرہ وغیرہ میں نے ایڈ کیا ہے. تو اب تو روٹین میں آپ کو ڈیلی جو ہے اپنی ریسپی وہ بھی کمپلیٹ نہیں دکھا رہی کہ آپ بھی تانگ نہ پڑ جائیں کہ میری ریسپیز دیکھ دیکھ کر. تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کمنٹ بھی کر دیا کریں اور ری پوسٹ بھی کر دیا کریں، تو تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے انکریز ہوں. تو واچ ٹائم تو میرا پورا ہو رہا ہے، لیکن سبسکرائبر جو ہے نا وہ 174 سے انکریز ہی نہیں ہو رہے. تو میں یقین کریں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ کون سی ویڈیو میری وائرل ہوگی کہ میرے بھی سبسکرائبر جو ہیں ایک دم سے انکریز ہوں گے. تو یہ پھر اس کو اتنا آرام نہیں آیا تھا، تو پھر کل جا کر میں پھر دوبارہ ڈاکٹر چینج کیا اور پھر میں اس کی میڈیسن لے کے آئی. فاطمہ کو میں ساتھ لے کر گئی تھی. تو اب اس نے کہا تھا کہ یوگرٹ کے اندر آپ یہ ساشے اس کو مکس کر کے دیں. تو بڑے ہی مشکل سے یہ کھاتی ہے. جب یہ ساشے ڈاکٹر دے دیتا ہے نا تو مجھے بڑی پریشانی ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کو کھلانا بڑا ہی مشکل کام ہے. اور جب میں نے اس کو کھلایا اس نے ساتھ ہی وامٹ کر دی. دیکھیں اس کو اتنی زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے کہ آئز اس کی ایک دم اندر چلی جاتی ہیں، اور یہ پانی بھی نہیں پی رہی تھی اور ایس کا. تو پھر ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا کہ اگر آج اس نے نا اور ایس نہیں پیا تو پھر آپ رات میں آ کر اس کو ڈرپ لازمی لگوائیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے. تو پھر میں نے اس کا اور ایس بنایا اور اس کو انجیکشن بھی لگے ہیں 2 دن. تو پھر میں نے اس کو ڈر دیا کہ اب آپ یہ بوتل نہیں پیو گی نا. اس کو میں نے کہا بوتل میں ڈال دیتی ہوں، اس کو یہی لگے یہ بوتل ہے. حالانکہ بوتل بھی یہ شوق سے نہیں پیتی، بڑی مشکل سے پیتی ہے. تو پھر بھی میں نے کہا چلو اگر آج نہ پیا تو انجیکشن لگ جائے گا. تو بس پھر میں نے کہا چلیں ایک پور کپڑوں کا دھو دوں، تو پھر ڈیلی کا ایک واش ہو جائے نا تو پھر سمیٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بس میں وہی نکال رہی تھی کپڑے، تو میں نے کہا واش کروں. تو پہلے بڑی ٹینشن ہوتی تھی کپڑے دھونے کی جب ہاتھ دھونے پڑتے تھے دوسری مشین سے، لیکن الحمدللہ جب سے آٹومیٹک مشین یوز کرنا شروع کی ہے تو یہ ٹینشن ختم ہو گئی ہے کہ باقی کام کے ساتھ ساتھ انسان نا کپڑے جو ہے نا اس کی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ مینیج کر لیتا ہے. تو بس اب شام ہو چکی تھی اور ہم لوگ بھی بیٹھ کے اب کھانا کھانے کے لیے. اس کے بابا آج گھر نہیں تھے، گجرانوالہ گئے ہوئے تھے. تو ہم لوگوں نے تو کھانا سٹارٹ کر دیا. تو ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے تو پھر اس کے بابا بھی آ گئے، تو پھر انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جوائن کر لیا. یقین کریں اتنے مزے کے رائس بنے نا کرارے کرارے، میں آپ کو کیا بتاؤں. ابھی میں وائس اوور کر رہی ہوں نا تو میرے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ گرم گرم رائس. تو مزے کے لگتے ہیں نا کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں. تو پھر ساتھ میں نے دہی بھلے بنا لیے، لیکن یقین کریں یہ اتنے ڈھیٹ سے نہ چنے، ساری رات میں نے بھگوئے ہوئے تھے اور یہ نیکسٹ ڈے تقریباً 12 بجے میں نے ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھا. اور مجھے یہ نہیں پتا کہ چنوں کا مسئلہ تھا کہ میرے پریشر کا. تو حالانکہ میں نے نئی بھی لگائی ہے ربٹ، تو اتنے گلے نہیں. تو بس پھر گزارا کر لیا. تو آج آمنہ کی برتھ ڈے تھی، ان کی جو کزن ہے، تو وہ کیک لے کر آئے، تو بس اسی برتھ ڈے کی سیلیبریشن ہو رہی تھی. تو بچوں نے کہا چلیں گھر میں کیک کاٹ لیں. آپ کو پتہ ہے بچے ہیپی ہو جاتے ہیں اور تو کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ادھر آئزل فل مزے میں بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی میری برتھ ڈے اور میں نے کیک کٹ کرنا ہے. تو پہلے آمنہ نے کٹ کیا، اس کے بعد پھر آئزل کی باری آئی. تو بس جی یہی تھی آج کی میری روٹین. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو بہت سارا اپنا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو کے لیے تب تک اللہ حافظ.